بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں اور پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کے جو نام قرآن اور حدیث میں بکثرت وارد ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام الولی ہے. اسی طریقے سے اسی سے ملتا جلتا دوسرا نام المولا ہے. یہ دونوں نام قرآن مجید میں بکثرت وارد ہیں. الولی قرآن مجید میں 15 بار سے زائد وارد ہے، اور المولا بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کے حق میں یہ تقریباً 12 مرتبہ وارد ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس نام کی کیا اہمیت ہے. یہ نام اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی سے بلکہ تمام مخلوقات کی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. خاص کر مومنین کے لیے اور مسلمانوں کے لیے یہ نام اطمینان قلب کا سبب ہے، اور ان کے لیے بشارت اور ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ولی ہے جس کے اوپر ان کا ایمان ہے. یہ لفظ ولی قرآن مجید میں جیسا کہ ہم نے کہا 15 بار سے زائد وارد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. الم تعلم، کیا آپ نہیں جانتے ہیں؟ یہ آیت اس سلسلے میں نازل ہوئی ہے کہ یہود مسلمانوں پر یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کرتے تھے کہ آج کوئی حکم ہے اور کل اسی حکم کو منسوخ کر دیا جا رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سارا کام کس کا ہے؟ جو اس دنیا میں دنیا اور ساری دنیا اور ما فیہا جو ہے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اس ملکیت میں تصرف کرنا کس کا حق ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ جس وقت جو مصلحت سمجھتا ہے اس کے مطابق احکام اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے. تو الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور یاد رکھو یہ کام اللہ کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. اس دنیا میں نہ ہی اللہ کے علاوہ تمہارے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی ہے، اور نہ ہی کوئی تمہارا مددگار ہے. اللہ تعالیٰ ایک جگہ اور فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا. ابراہیم یہ بھی یہود اور نصارہ پر تردید کے ضمن میں نازل ہے. جو یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متبع ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ. ابراہیم علیہ السلام ان کا ولی، ان کا ساتھ، ان کا پیروکار ہونے کا سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی شخص ہے تو پہلے مرحلے میں ان کے متبعین ہیں جو ان پر پہلے مرحلے میں ایمان لے آئے، اور یہ نبی ہے والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں واللہ ولی المتقین. اور سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں کا ولی ہے. اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اگر یہ لوگ آپ سے اعراض کریں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ کے خلاف چلیں، تو آپ پریشان نہ ہوئیے. آپ کی مدد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا مولا ہے.
نعم المولا و نعم النصیر، وہ بہترین مدد کرنے والا، بہترین حفاظت کرنے والا اور بہترین مددگار ہے۔ ایک بات یہاں پر ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام قرآن اور حدیث میں وارد ہیں، چاہے وہ نام جو مشہور ہیں 199 نام کے، یا ان کے علاوہ جو نام اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، وہ ان کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، اور دوسری حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت پر دلالت کرتے ہیں، بخلاف انسان کے۔ انسان کا نام عموماً اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے اور اس کی صفت پر بھی دلالت کر سکتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کا نام صالح ہو یعنی نیک، لیکن وہ صفت کے لحاظ سے صالح نہ ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں، جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتے ہیں، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس صفت کے پائے جانے پر دلالت کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کیا ہے؟ الرحمن ہے۔ الرحمن جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، یعنی ایک ذات ہے جس کا نام الرحمن ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمت پر وہ ذات وہ ہے جو اپنے بندوں اور مخلوقات پر رحم کرنے والی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام کریم ہے، کہ کریم بول کر کے ایک ذات مراد جاتی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت کرم ہے جو اپنے بندوں کے اوپر کرتا ہے۔ یہی مثال تمام جتنے نام پائے جا رہے وہ بھی ہے۔ تو یہی چیز یہاں پر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام الولی ہے، فاللہ هو الولی، اللہ تعالیٰ ہی حقیقت میں کیا ہے؟ الولی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام مولا ہے۔ تو یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ایک صفت پائی جاتی ہے، ولایت۔ اس کا معنی کیا ہے میں بھی آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا صفت ولایت بھی پائی جاتی ہے۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ولی ہے، وہیں وہ ولایت، اس کی صفت فعلیہ یعنی ولایت کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک صفت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے دیکھیں گے قرآن اور حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس صفت کا بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ آیت سورہ اعراف کے آخر میں ہے، اور اس ضمن میں ہے کہ یہ لوگ ایسے لوگوں کی عبادت کرتے ہیں جو بے جان ہیں، ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، بے جانوں کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ اور اگر میرے بارے میں پوچھتے ہو تو ان ولی اللہ، میرا ولی کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ نزل الکتاب الذی، جس نے ہمارے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے، جس کے اوپر تم لوگ ایمان نہیں لانا چاہتے، اس کی ولایت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ کتاب دے رہا ہے کہ ہم اس کتاب کے اوپر عمل کر کے اس کی رضا حاصل کر لیں۔ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ نیک لوگوں کے معاملات کا انتظام کرتا ہے، نیک لوگوں کے معاملات کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ تو اس کی دیکھ بھال کا ایک مظہر یہ ہے کہ اس نے ہمارے ہدایت کے لیے ایک کتاب نازل کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت کیا ہے؟ ولایت۔ یعنی جو ولایت کا معنی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، یہ بھی ہے قرآن اور حدیث میں، حدیث کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کا یہ نام بکثرت وارد ہے۔ ایک حدیث، ایک دعا جس کا اہتمام خصوصاً ان زمانے میں ہر مسلمان کے لیے بہت اہم ہے، اس دعا کے اندر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ولایت اور اللہ تعالیٰ کے نام ولی کا ذکر آیا ہے۔ چنانچہ طبرانی اوسط کے اندر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں کہا کرتے تھے، یا ولی الاسلام و اہلہ، یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنی بہ حتی القاک، اے وہ ذات جو مسلمانوں اور اسلام کا ولی ہے، مالک کہہ لیجئے، جیسا کہ آگے آئے گا، ذمہ دار ہے، اس لیے کہ گھر کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو گھر کا ذمہ
دار ہوتا ہے نا. یتیم کا ولی کون ہے؟ جو یتیم کے معاملات کو سنبھالتا ہے. تو ولی یا ولی الاسلام و اہلہ، اے وہ ذات جو مسلمانوں اور ان کے مذہب اسلام کا ولی ہے، ثبتنی بہی، اسی اسلام کے اوپر ہمیں ثابت قدم رکھ. ثبتنی بہی حتی القاک، یہاں تک کہ میری ملاقات کہاں ہو جائے؟ میری ملاقات تجھ سے قیامت کے دن ہو جائے، یعنی موت تک مجھے دین اسلام کے اوپر ثابت قدم رکھ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث رسول میں بھی یہ نام آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا مولا یہ نام تو اس حدیث کے اندر ہے. غزوہ احد کے موقع پر جب ابو سفیان نے کہا تھا لنا العزى ولا عزى لكم، ہمارے لیے عزہ ہے جس کی مدد سے ہم آج تم پر کامیاب غالب آئے ہیں، ولا عزى لكم، اور تمہارے پاس کوئی عزہ نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جواب دو اس کو، ان کو بتلاؤ. تو صحابہ نے کہا ہم کیا کہیں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے. تو حدیث و قرآن میں یہ نام اور یہ صفت ساتھیوں بکثرت وارد ہے. میں ان تمام چیزوں کو ذکر کر کے وہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اب یہاں ہم آتے ہیں کہ معنی اور مفہوم کیا ہے ولی کا، اور یہ چیز سمجھیں. اور ان تمام معنوں کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا ولی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کو اپنے اوپر تسلیم کریں. دیکھیے ولی کا اصل معنی لغت میں آتا ہے قریب، قرب کے، قریب ہونا. یہ قریب ہونا خواہ زمانے کے لحاظ سے ہے، یہ قریب ہونا خواہ جگہ کے لحاظ سے ہے، یہ قریب ہونا خواہ عقائد اور خیالات کے لحاظ سے ہے، یہ قریب ہونا خواہ نسب اور خاندان کے لحاظ سے ہے. کوئی بھی قرب ہے اس کے لیے ولی کا لفظ آتا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، قاتلوا الذین یلونکم من الکفار، وہ کافر جو تمہارے قریب ہیں، جو تمہارے ارد گرد آباد ہیں، ان سے تم قتال کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیلنی منکم اولو الاحلام والنہی، نماز میں جب کھڑے ہو تو میرے قریب، لیلنی منکم، میرے قریب کن کو ہونا چاہیے؟ جو لوگ سمجھدار اور عقل والے ہیں، تاکہ اگر امام سے کوئی بھول ہو جائے تو امام ان کو امام کو لقمہ دے. اگر امام کا کوئی وضو ٹوٹ جائے تو امام ان کو اپنے پیچھے کھڑا کرے. اس لیے ساتھیوں امام کے پیچھے آ کے چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 9 سال 5 سال کے جو کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ سنت کے خلاف ہے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ جو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، قرآن ان کو یاد ہے، نماز کے مسائل ان کو یاد ہیں. اولاً تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ آئیں گے تو سب سے آخر میں آئیں گے، اور کچھ لوگ پہلے آئیں گے بھی تو کہاں بیٹھیں گے؟ سب سے پیچھے بیٹھیں گے. یہ بھی سنت کے خلاف ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑے اجر سے محروم کر رہے ہیں. وہ جمعہ کے دن آپ اس کا حتم مشاہدہ کریں گے کہ جمعہ کے دن کچھ لوگ ہیں بہت پہلے آئیں گے، لیکن مسجد سے پچھلی دیوار پر یا کسی کھمبے پر ٹیک لگا کر کے بیٹھیں گے. یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اجر سے بڑی محرومی کا سبب ہے. یہ موضوع سے الگ ہے، لیکن ایک محرومی میں آپ کو بتا دوں. اللہ تعالیٰ کے پاس جب جنت میں حاضری کا موقع آئے گا تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اسی حساب سے لوگ بیٹھیں گے جیسے مسجد میں جمعہ کے دن آتے اور بیٹھتے ہیں. یعنی جو جمعہ کے دن سب سے پہلے آتا ہے اور اگلی صف میں بیٹھتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس حاضری ہوگی تو اسی حساب سے ان کو جگہ ملے گی. اسی ایک مقام کو، اسی ایک درجے کو دیکھ لیں تو آدمی کس قدر اپنے آپ کو محروم کر رہا ہے. تو علی کل حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلنی منکم، یہ صحیح مسلم وغیرہ میں روایت ہے، لیلنی منکم، ہمارے قریب بیٹھیں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، عقل والے ہیں، علم والے ہیں، تو ہمارے قریب نماز میں
کھڑے ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ یہاں بھی کیا ہے؟ قریب کی، یعنی کیوں؟ عقیدے کے لحاظ سے دونوں میں قربت ہے۔ تو علی کل حال اصل معنی یہ میں کہہ رہا تھا کہ ولی کے معنی قرآن اور عربی زبان کے اندر آتا ہے اصل معنی قریب ہونے کی، باقی جتنے معنی آتے ہیں اسی کے لحاظ سے لیے گئے ہیں، لیکن جب اس کا ترجمہ کرتے ہیں علماء لغت تو اس میں بڑی وسعت دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ولی کے معنی کرتے ہیں محبت کرنا اور مدد کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے یا تو جسمانی طور پر یا اپنے خیالات، اپنے توجہ، اپنی مدد کے لحاظ سے اس کے قریب ہوتا ہے۔ تو ولی کا معنی جب کرتے ہیں تو کیا ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنا۔ اسی طریقے سے ولایہ کا معنی ہوتا ہے ذمہ دار کے، متصرف کے۔ اسی لیے والی البلد، شہر کا گورنر جو شہر کے انتظامات کو دیکھتا ہے، شہر کا حاکم۔ اسی سے مبالغے کا صیغہ ہے ساتھیوں ولی، اس سے مبالغے کے صیغہ ہے ولی، جس کا معنی ہوتا ہے ساتھیوں دوست کے، محبت کرنے والے کے، جس سے محبت کی جائے، مددگار کے، پڑوسی کے، چچے داد بھائی کے، داماد کے، اور کسی کام کے منتظم اور نگراں کے۔ اب آپ دیکھیں گے یہ سارے معنی قرب کے اوپر دلالت کرتے ہیں۔ گویا ولی وہ شخص ہے جو کسی کے معاملات کو سلجھاتا ہے۔ بچے کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہے، اس کے امور کی نگرانی کرتا ہے۔ عورت کا ولی کون ہے؟ اس کا باپ ہوگا، اس کا بھائی ہوگا جو اس کے معاملات کی دیکھ ریکھ کیا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے مولا کا معنی میں اور وسعت پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر مولا آزاد کرنے والے کو کہتے ہیں، کوئی غلام کو آزاد کرے تو مولا ہوتا ہے، جس غلام کو آزاد کیا جائے وہ بھی مولا ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زید ابن حارثہ جو آپ کے آزاد کردہ غلام تھے، فتح مکہ کے موقع پر آپ نے ان سے فرمایا تھا انت مولانا، انت مولانا۔ اس لیے ہمارے یہاں کم علم اور جاہل لوگ جو کہتے ہیں کہ مولا تو اللہ کا نام ہے اور ہمارے یہاں جو علماء ہیں ان کو مولانا کہتے ہیں، یہ نام غلط ہے، یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی ناسمجھی ہے، یہ ان کی لا علمی ہے۔ مولا کا لفظ ہے، لوگ بسا اوقات یہ نکتہ پیدا کرتے ہیں گویا کہ اب تک جتنے لوگ اہل سارے کے سارے جاہل رہیں، وہ اپنے کو مولانا کہلاتے رہیں، یہ بیوقوفی ہے، تمہاری کم علمی ہے۔ مولا کا معنی دیکھیں، جیسے ہم نے لغت سے نقل کیا ہے، چنانچہ اس کا آزاد کرنے والے کے، آزاد کردہ غلام کے، مالک کے، سردار کے، محبت کرنے والے کے، معاملات کی دیکھ ریکھ کرنے والے کے، انعام کرنے والے کے، چچا داد بھائی کے، داماد کے، پڑوسی کے، یہ سارا معنی کس کے آتا ہے؟ مولا کے آتے ہیں۔ اسی طرح والی کا معنی ہوتا ہے جو ذات تصرف کا اختیار رکھتی ہو۔ اب اللہ تعالیٰ کے حق میں ساتھیوں مولا کا معنی کیا ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ولی اور مولا ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے امور کا متولی، نگراں اور محافظ ہے۔ یعنی بندوں کے، مخلوق کے معاملات کی دیکھ ریکھ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ معنی ولی کا ہے۔ ان کے کھانے پینے تمام چیز کا انتظام کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا معنی یہ ہے کہ بندوں کی نگرانی، ان کی مدد، ان کی طرف سے دفاع کرنے والا اور مصائب و مشکلات میں ان کا ساتھ دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ یہی معنی ولی کا ہے۔ جیسے اردو کسی شاعر نے کہا ہے، غم دنیا دنی میں مبتلا ہوں، غم دنیا دنی میں مبتلا ہوں، میرے مولا میری امداد کرنا، میرے مولا میری امداد کرنا۔ تو مولا کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مدد کرنے والے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مولا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، ان کی خیر خواہی کرنے والا ہے، ان کی غلطیوں سے تجاوز فرمانے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور عمل خیر پر ان کی تعریف بھی کرنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کے والی ہونے کا میں یہ بھی داخل ہے کہ وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر اسے ہی تصرف حاصل ہے، اور وہی ہر ایک معاملات کو سدھارتا بھی ہے۔ ساتھیو، یہاں پر ایک بات اور میں کہتے چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کا، ولایت کا جہاں تک معنی ہے، اس میں دو چیزیں داخل ہیں۔ ایک ولایت علماء کہتے ہیں عام ہے اور ایک خاص ہے۔ ایک ولایت عام ہے اور ایک خاص ہے، یعنی عام ولایت یہ ہے جو ہر مخلوق کے اوپر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مومن ہے یا کافر ہے، جو کوئی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مالک اور سردار ہے، وہی ان کا معبود ہے، ان کے تمام معاملات کا انتظام کرنے والا ہے، نفع اور نقصان، فائدہ اور ضرر ہر ایک کی تقدیر متعین کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ سارے بندے اسی کی تدبیر کے تابع ہیں اور اسی کی مشیت میں داخل ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی باہر نہیں ہے۔ یہ معنی ہے کس کا؟ ولی کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا آپ نہیں جانتے، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے آسمان اور زمین کی حکومت اور ملکیت ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور ولی نہیں ہے۔ قیامت میں جب کافروں کا حساب ہوگا اور وہ جمع کیے جائیں گے تو سارے کا سارا معاملہ کون دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ سارے کے سارے لوگ اپنے حقیقی مولا، اپنے حقیقی مالک، اپنے حقیقی خالق کی طرف پلٹائے جائیں گے، اور وہی ان کو فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں جتنے حاکم اور فیصلہ کرنے والے موجود ہیں وہ سارے کے سارے نیست اور نابود، ان کا کوئی پتہ نہیں ہوگا۔ تو مولا کے معنی ایک کیا ہے؟ عام معنی ہے مالک ہونا، انتظام کرنے والا ہونا، امور کی نگرانی کرنے والا ہونا، یہ ہر ایک کے لیے ہے، چاہے مومن ہے یا کافر ہے۔ دوسرا معنی ولایت کا ہے ساتھیوں، خاص ہے، جس کے معنی ہوتا ہے محبت کرنے کے، مدد کرنے کے، حفاظت کرنے کے، رعایت اور نگرانی کرنے کے۔ یہ مؤمنین کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ مومنین کے مقابلے میں کافروں کی مدد نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کے مقابلے میں کافروں کے کسی کام کی تائید نہیں کرتا ہے۔ یہ خاص کس کے لیے ہے؟ مومنین کے لیے ہے۔ اور جس شخص کو ایمان میں جتنا اونچا مقام حاصل ہوگا، ایمان میں جتنا اونچا مقام حاصل ہوگا، اتنا ہی بڑا وہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہوگا اور اللہ کے قریب ہوگا۔ جو شخص اپنے ایمان میں جتنے اونچے مقام پر فائز ہوگا، اللہ کا اتنا ہی بڑا ولی ہوگا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہیں اور اللہ ان کا ولی ہے۔ جو ایمان لے آئے وہ کیسے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، انہیں ظلمت، کفر، شرک کی تاریکی سے نکال کر کے ایمان، اسلام اور ہدایت کی روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اے لوگو پس تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ سے چمٹ جاؤ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیوں؟ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، فنعم المولا ونعم النصیر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پر گئے اور اپنے ساتھ بنو اسرائیل کے 70 آدمیوں کو لے کر کے گئے تھے، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، سورہ اعراف میں اس کا ذکر آیا ہوا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پہاڑ پر بلایا اور وہ لوگ نیچے رہ گئے، اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، ہم کلام ہوا، اور تورات کے نسخے، تختیاں عطا کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو جب لے کر کے وہ نیچے اترے اور اپنی قوم سے کہا، تو قوم نے کہا کہ ہم کیسے مانے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ بدبختی دیکھیے قوم کی، جب تک اللہ کی ہم آواز نہ سنیں،
جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں نہیں ہم کیسے مان لیں کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے؟ عجیب بدبخت قوم ہے یہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر، التجا پر اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی کہ ہاں ہم یہ کتاب ہے تمہاری ہدایت کے لیے اپنے بندے اور رسول موسیٰ کو دے رہے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیسے مان لیں؟ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، سورہ بقرہ میں ہے نا، لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ہم آپ کو تصدیق نہیں، ہم آپ کو بات نہیں مانیں گے، ہم آپ کی تصدیق کرنے والے نہیں ہیں یہاں تک کہ ہم اپنے آمنے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، اپنے سامنے اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اوپر صاعقہ بجلی بھیج کر کے ہلاک کر دیا سب، اور 70 کے 70 وہاں پر ڈھیر ہو گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ قوم کتنی بدبخت ہے، کتنی ضدی ہے آپ جانتے ہیں، اب اگر ان کو چھوڑ کر کے میں اکیلے گیا تو لوگ کہیں گے ان کو لے گئے اور سب کو مار کر کے آئے ہو، اتنے لوگوں کو لے کر کے گئے سب کو مار کر کے آئے ہو، تو اللہ تعالیٰ اے اللہ میں کیا جواب دوں گا؟ اے اللہ تو ان کو زندہ کر دے۔ تو یہی چیز ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ وہاں اللہ تعالیٰ کے نام ولی کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے نام ولی کا ذکر کیا کہ اے اللہ تعالیٰ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، ان بیوقوفوں نے جو بات کی ہے اس پر آپ ہماری گرفت کریں گے، اس کو اس کا آپ ہلاک کر دیں گے۔ ان ہی فتنتک، یہ آپ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس آزمائش میں تو جس کو چاہتا ہے کامیاب کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ناکام کر دیتا ہے۔ انت ولینا، اے اللہ میرا مالک، میرا کارساز، میری مدد کرنے والا کون ہے تو؟ کون ہے تو؟ لہذا فاغفر لنا ورحمنا، تو میرے گناہوں کو ہمیں معاف کر دے اور ہمیں پر رحم فرما اور ان کو دوبارہ زندہ کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سبوں کو دوبارہ زندہ کیا، اللہ نے دوبارہ زندہ کیا۔ تو بات یہ تھی کہ ولی جو ہے یہ ایک ولایت ہے جو خاص مسلمانوں کے لیے، مدد کے معنی میں، تائید کے معنی میں، دین پر ثابت قدم رکھنے کے معنی میں، جس کا اندازہ آپ کو ان نقاط سے ہوگا۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں جلدی سے پڑھتے چلوں گا آپ کے سامنے۔ دیکھیں پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ایک مفہوم یہ ہے کہ اللہ اپنے تمام بندوں کا خالق ہے، اللہ مالک ہے اور تمام ان کے امور کا انتظام کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے میں یہ چیز ہمارے سامنے رہنی چاہیے، اس میں کمی کی وجہ سے ہمارے اعمال کے اندر بڑی کمی آتی جاتی ہے۔ ہم اگر اللہ جان جائیں کہ اللہ ہی ہمارے امور کا انتظام کرنے والا ہے، کوئی دوسرا، تو ہمیں اطمینان ہوگا کہ نہیں؟ اطمینان ہونا چاہیے نا، لیکن ہمیں اطمینان کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ہمارا اس کے اوپر ایمان نہیں ہے۔ تو اللہ کی ولایت کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمارے اپنے تمام بندوں کا خالق ہے، مالک ہے اور انتظام کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، یعنی ہمیں جو کوئی بھی مصیبت آ رہی ہے وہ ہمارے مولا، ہمارے اللہ نے جو پہلے ہم کو ہمارے اوپر لکھ دیا ہے، اس سے بڑھ کر ہمارے اوپر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی ہے، لہذا ہمیں اطمینان ہے۔ ہوا مولانا، وہی ہمارے امور کا ذمہ دار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ولی اور مولا ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی روزی کا انتظام کرتا ہے، روزی کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ اسی اسباب میں سے ایک سبب جو ہے بارش کا ہونا، بارش بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا مظہر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ تعالیٰ ہی، تم نا امید ہو جاتے ہو تو اللہ بارش کو نازل فرماتا ہے، وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلا دیتا ہے۔ بارش ہوئی، ہر طرف سے ہریالی آ جایا کرتی ہے، تمہارے دیکھنے کو بھی اچھی لگتی ہے، تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی ہو جایا کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے تم روزی بھی اگایا کرتے ہو۔
وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ذات ہے جو ولی ہے اور لائق تعریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالی، یہ ساتھیوں اس کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل سے گمراہ کر دیتا ہے، ظلم سے نہیں، جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اپنے عدل سے گمراہ کر دیتا ہے۔ آج کون سا دن ہے جی؟ سورہ کہف کی تلاوت کی ہے آپ لوگوں نے کہ نہیں کی جی؟ ہاں، سب لوگ نہیں بول رہے، اس کا مطلب بہت سے لوگوں سے رہ گئی ہے۔ نہیں، سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، بڑی فضیلت کی چیز ہے ساتھیوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اس کو اتنا بڑا نور عطا ہوگا، اور پورے ہفتے جو نور ہمارے مدینہ سے لے کر کے مکہ مکرمہ تک مسافت پر ہے، اور یہ نور ایک مومن کے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے ساتھیوں۔ یہ نور کہاں کام آئے گا؟ کہاں کام آئے گا جی؟ پل صراط پر، اس لیے کہ پل صراط سے پہلے بالکل اندھیرا تاریکی چھا جائے گی، اور ہر مومن کو اس کے عمل کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا، اور جو منافق ہوں گے انہیں کوئی نور نہیں ملے گا۔ اسی لیے مومنین جب اس نور کے روشنی میں چلیں گے تو کہیں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے اللہ تعالیٰ جیسے آپ نے منافقین کے نور کو بجھا دیا ہے ایسے ہمارے نور کو نہ بجھائیے گا، اتمم لنا نورنا، ہے نا؟ تو اس نور اگر چاہیے ہمیں اور آپ کو تو ان اعمال کا اہتمام کریں جو عمل ہمارے اور آپ کے لیے قیامت کے دن نور کا سبب، انہی میں سے ایک چیز کیا ہے؟ سورہ کہف کی، اور انہی میں سے ایک چیز فجر کی نماز جی جماعت سے پڑھنا بھی ہے، انہی میں سے ایک چیز عشاء اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن میں ترمذی وغیرہ میں کیا ہے؟ بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، بشر المشائین الی المساجد فی الظلم، وہ لوگ جو رات کی تاریکی میں مسجدوں کی طرف چل کر کے جاتے ہیں انہیں قیامت کے دن ایک بڑے نور کی خوشخبری دے دی ہے۔ تو جو شخص اس پر ایمان لاتا ہوگا فجر کی نماز جماعت سے اسے چھوٹے ہی نہیں۔ تو جو لوگ اپنے گھروں میں پڑھتے ہیں سوچئے ساتھیوں کس قدر محروم ہو رہے ہیں۔ تو علی کل حال بات یہاں سے نکلی تھی کہ ہدایت کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہے، یہ اس کی ولایت کا ایک مظہر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے اپنے فضل سے ہدایت دے دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اپنے عدل سے گمراہ کر دیتا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا، جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، کہیں سے اور اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو فلن تجد له ولیا مرشدا، اس کے لیے کوئی ولی جو اسے ہدایت دے اور کوئی مرشد آپ ہرگز نہیں پائیں گے۔ ساتھیوں میں سوچ رہا تھا وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں یہ ولایت جو ہے، یہ ہدایت جو ہے ایک مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جس دل سے بچہ پیدا ہوتا ہے بلکہ ماں کے پیٹ میں جاتا ہے اس وقت تک یہ ہدایت اس کے لیے متعین کی ہے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے، یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، یہ بتائیے اسے کس نے یہ سکھلایا ہے کہ تیری غذا ماں کی چھاتی میں ہے، اور ماں کی چھاتی سے یہ دودھ کیسے نکلے کس نے بتایا ہے اس کو؟ ایک بکری کا بچہ ہے، ایک گھنٹے میں نہیں ہوتا ہے، کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے، سب سے پہلے کیا کرتا ہے جی؟ اگر ہماری طرح کوئی دیہاتی ہے بکری پالا ہو جانتا ہوگا ہے نا، کیا کرتا ہے سب سے پہلے اپنی ماں کی چھاتیاں تلاش کرتا پھرتا ہے۔ یہ کس نے بتایا ہے اس کو جی؟
اللہ کی ہدایت کا ایک مظہر ہے۔ تو جس دن سے بچہ پیدا ہو یہاں تک کہ قیامت تک، اسی لیے جنتی جب قیامت میں داخل ہو جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اس اللہ کا بڑا شکر ہے کہ اس نے مجھے جنت تک پہنچنے کی ہدایت دی۔ وما کنا لنہتدی، ہم اس راستے پر نہ آتے اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا، ولایت کا جو خاصہ مومن کے ساتھ ہے، ایک مظہر یہ ہے کہ ہدایت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم اہدنی وسددنی۔ آپ نے حضرت علی سے کیا کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے؟ آپ نے فرمایا اے علی جب تم یہ دعا کرو اللہم اہدنی، اے اللہ تم مجھے ہدایت دے، تو اس ہدایت سے تمہاری مراد صحیح راستہ چلنے کی بھی ہدایت ہونی چاہیے، ترازنا نہ بڑھے۔ تو بڑی پیاری دعا ہے اللہم، کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بندوں کی غلطیوں سے تجاوز فرماتا ہے اور ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی قصہ بیان کیا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے اس میں کیا کہا تھا؟ سب سے پہلے اللہ کے نام کس کا واسطہ لیا؟ ولی کا لیا نا، انت ولینا۔ اور ہمیں اور آپ کو جو دعا سکھائی گئی سورہ بقرہ کے آخر میں، اس میں کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، کیوں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جب ہم یہ دعا کرتے ہیں تو حدیث صحیح مسلم میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جا ہم نے ایسے کر دیا، جا ہم نے ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ولایت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ وہ اپنے ولیوں کی دشمنوں کے اوپر مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا، کاش کہ آج کے مسلمان، آج کا مسلمان چاہے جہاں اقلیت میں ہے یا اکثریت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے نام کی اہمیت کو سمجھتا، اس پر ایمان لے آتا۔ کاش کے ساتھیوں، اس کے زندگی کے سارے مسائل کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، اگر تم نے کافروں کی بات مانی تو تمہیں پیچھے کی طرف یعنی کفر کی طرف پلٹا دیں گے اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو جاؤ گے۔ یاد رکھو بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ یاد رکھو تمہارا مولا، تمہاری مدد، کہاں جا رہے ہو تم کافروں کے پاس؟ کہاں جا رہے ہو ان سے مدد مانگنے کے لیے؟ کہاں جا رہے ہو ان کے چوکھٹ پر اپنا سر رگڑنے کے لیے؟ آؤ اللہ کی چوکھٹ پر سر رکھو۔ بل اللہ مولاکم، مولا کون ہے تمہارا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اسی لیے آپ جانتے ہیں احد کے موقع میں سے بھی ہم نے بتایا آپ نے کیا کہا تھا، ابو لہب نے کیا کہا؟ لنا العزى ولا عزى لكم۔ آج عزہ کی مدد سے ہمیں یہ کامیابی ہوئی کہ 70 آدمی آپ کے مارے گئے۔ تو مسلمانوں سے آپ نے کیا کہا؟ او کہ اللہ مولانا، وہی میرا مولا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہاں ہمارے لیے خیر بھلائی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ مارے پھر بھی ہم کامیاب ہیں اور مرے پھر بھی ہم کامیاب ہیں۔ ہم مارے پھر بھی کامیاب، وہ مرے پھر بھی کامیاب، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ مولانا ولا مولا لکم، تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہونے کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ ہر نئے حالات میں، ہر مشکل حالات میں، ہر نئے موڑ کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کی مدد کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان مدد کرتا ہے اور یہ مدد قیامت تک رہے گی۔ اسی لیے دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ سورہ تحریم کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی۔ دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی ولایت دیکھیں۔ قسم کھا لی کہ میں
شہد نہیں پیوں گا یا میں لوڈی کے پاس نہیں جاؤں گا. یہ قسم کھا لی. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں تھی. نہ جائیں کیوں کسی کا حق مارا جائے. آپ شہد نہیں کھائیں گے کیوں ایک حلال چیز کو آپ جو ہے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کی اتباع میں مسلمان بھی وہ کام کرنا شروع کر دیں گے. نتیجہ غلط نکلے گا نا اس کا. اسی لیے تو یہود کے یہاں اونٹ کا گوشت نہیں ہے. یہود اونٹ کا گوشت نہیں کھاتے. کیوں نہیں کھاتے؟ جی کس نبی نے؟ یعقوب. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسہ. ہر قسم کا کھانا بنو اسرائیل پر حلال تھا مگر وہ چیز جیسے اونٹ کا گوشت جسے اسرائیل نے یعنی یعقوب نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا. حالانکہ صرف اپنے اوپر حرام کیا, قوم کے اوپر نہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے اوپر. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات پر باقی رہ جاتے یعنی شہد کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تو اس کی اتباع میں کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ جس چیز کو اتنی پیاری بتا رہا ہے کہ فیہ شفاء للناس, جس کے اندر لوگوں کے لیے شفا ہے, ایک مسلمان اس سے محروم رہ جاتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ قسم کا کفارہ ادا کریں, اور اسے اللہ تعالیٰ نے اپنی ولایت کا مظہر قرار دیا ہے. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ علیم حکیم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کفارہ متعین کیا ہے تاکہ اس طریقے سے تم اپنی قسموں سے نکل جاؤ, حلال ہو جاؤ. اور یہ اللہ تعالیٰ کا کے مولا ہونے کا تقاضا ہے, واللہ مولاکم. اسی طریقے سے ساتھیوں ایک باتیں اس سے بہت ہیں لیکن ایک آخری بات کہہ کر کے, اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کا ولی ہے. مومنین کا ولی ہے. اس ولایت کا سب سے زیادہ اظہار کہاں پر ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا. اس ولایت کا چاہے حفاظت کا معاملہ ہو, اس لیے کہ مومنین کے بارے میں ہے کہ وَهُمْ مِنْ فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اس دن کے گھبراہٹ سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ رکھے گا. وہ دن جو 50,000 سال کا ہوگا, ایک مومن کے لیے اس کی مدت کتنی محسوس ہوگی؟ گویا سورج ڈوبنے قریب جا رہا. کتنے لوگ ہوں گے کہ اس دن جب سورج صرف 1 میل کی اونچائی پر ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں سایہ عطا کرے گا نا, ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کی ولایت کے مظہر میں سے ایک مظہر کی مثال دیتا ہوں میں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا, اپنے قریب کرے گا, یہاں تک کہ کوئی دوسرا اس کو نہیں دیکھ پا رہا ہوگا. یدعو علیہ کنفہ, اس کو کوئی دوسرا, حالانکہ ساری دنیا کے لوگ جب سے دنیا ہے اور قیامت جب تک قائم ہوگی اس وقت تک کے لوگ, مومن کافر انسان جنات حیوان سارے کے سارے لوگ موجود ہیں, لیکن تمام لوگوں میں رسوا اللہ تعالیٰ اس کو نہ کر کے اپنے قریب کرے گا. وَيَدْعُ عَلَيْهِ كَنِفًا, اور اس سے کہے گا اے بندے تم نے یہ کام کیا ہے؟ کہے گا اے اللہ ہم نے کیا ہے. تم نے یہ کام کیا ہے نا؟ اے اللہ کے بندے ہم نے کیا ہے. تم نے یہ کام کیا ہے, یہاں تک کہ اللہ گنائے گا اور بندہ سمجھے گا اب تمہیں ہلاک ہوا, اب تمہیں ہلاک ہوا. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا؟ اے بندے ہم نے دنیا میں تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا, تیرے شاگرد تیرے اس گناہ کو نہیں جان پائے تھے, تیرے ساتھی تیرے ان گناہوں کو نہیں جان پائے تھے. دنیا میں ہم نے تیرے ان گناہوں پر پردہ ڈالا تھا اور آج میں تیرے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا سب سے بڑا مظہر جو ہوگا وہ کہاں ظاہر ہوگا ساتھیوں؟ قیامت کے دن.
اور آپ جانتے ہیں قیامت کے دن یہی ایک مظہر نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو بلائے گا اور اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ذرا اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرو۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جب پیش کریں گے تو کہے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ دوسرا بندہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے پاس کوئی عذر تھا کہ تم نے گناہ کام کیا؟ کہے گا اللہ کوئی عذر نہیں تھا۔ اس لیے کہ دیکھیے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے دو چیزیں ہمارے اوپر رکھی ہیں، ایک کچھ چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ چیزوں کے کرنے سے روکا ہے۔ جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا تم سے جتنا ہو سکے وہ کرنا، لیکن جن چیزوں کا حکم منع کیا ہے اس کے بارے میں نہیں فرمایا جتنا تم سے ہو سکے اس سے اتنا رکنا تم۔ اس لیے کہ کسی ایسی چیز کے کرنے سے نہیں منع کیا ہے جو کرنا انسان کے بس میں نہ ہو، یہ ہماری کمزوری ہے کہ اس میں فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ وہاں اظہار کرے گا میرے سامنے کوئی عذر نہیں تھا۔ دنیا بڑے عذر پیش کرتا ہے، ایک آدمی سگریٹ پیتا ہے لیکن وہ عذر لے آتا ہے، چوری کرتا ہے لیکن حتیٰ کہ ایک رانڈی اس کے پاس بھی عذر ہے، آپ کو خاموش کر دے گی، لیکن اللہ کے سامنے وہ خاموش نہیں کر پائے گی۔ بندہ کیا کہے گا؟ اے اللہ میرے سامنے کوئی عذر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا ہمارے فرشتوں نے کہیں غلط تو نہیں لکھ لیا ہے؟ جیسے اردو کا شاعر غالب اللہ میاں پتہ نہیں کس حال میں مرا ہے، اپنے کفر کی حالت میں کہ ایمان کی حالت میں، کہتا ہے نا کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ یہ کفر ہے ساتھیوں، کافر آدمی مسلمان کوئی شے نہیں کہہ سکتا۔ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یعنی جب لکھا کوئی آدمی ہمارا نگراں تو پتہ ہے فرشتوں نے کیا لکھ لیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا ہے کرامن کاتبین، اور تو کہہ رہا ہے ناحق لکھے ہوں گے، تیری بدبختی ذرا سوچ۔ تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا کہ یہ بتاؤ کیا ہمارے فرشتوں میں سے نے جو لکھا ہے کہیں غلط تو نہیں لکھا ہے؟ کہاں غلط نہیں لکھا ہے۔ جب بندہ سمجھے گا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا، اب اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ بڑے گناہ نہیں پیش کیے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جا ان تیرے تمام گناہوں کو ہم نے نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو کہے گا اے اللہ تعالیٰ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ بھی ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے، وہ تو نہیں دیکھ رہا ہوں میں، وہ کہاں۔ اب اس کو شوق ہو رہا کہ چھوٹے گناہ سے چھوٹی نیکی مل، بڑے گناہوں سے ہم کو بڑی نیکی ملے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، اللہ کی ولایت کا سب سے بڑا اظہار کہاں ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا کہ سب سے ہلکا درجے کا جنتی اسے کتنا ملنے والا ہے؟ سب سے ہلکے درجے کے جنتی کو اس دنیا کا 10 گنا ملنے والا ہے کہ نہیں؟ یہاں تک کہ وہ گھبرا کر کہے کہ اللہ تعالیٰ تو رب العالمین ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے کہ مجھے اتنا دے گا تو؟ اللہ تعالیٰ فرمائے مذاق نہیں کرتا، ولیکن میں اذا اشاء قدیر، جس چیز کو میں چاہوں اس کے اوپر میں قادر ہوں۔ علی کل حال ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کی ولایت کے بڑے مظاہر ہم یہ دیکھنا چاہیے آخر میں، جس کے لیے میں یہ درس تیار کرتا ہوں، وہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اس کے۔ اللہ کے ولی ہونے پر ایمان، اللہ کے مولا ہونے پر ایمان، اللہ کی ولایت پر ایمان کا تقاضا ہماری زندگی میں کیا ہونا چاہیے؟ پہلے چیز ایک علمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات پر ایمان لے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ولی، ایک نام مولا، اور بعض علماء نے ایک نام والی رکھا ہے۔ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، اور اس پر بھی ہمارا نام مانا ہے کہ جس چیز پر یہ دلالت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں بڑا ان کا غلط عقیدہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک نام اعلیٰ ہے نا، علی ہے نا، اس کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ یعنی سب سے بلند اوپر، اور ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ گویا اللہ کے نام پر یقین ایمان نہیں، ہم نے تعویل کر دی ہے۔ اس طریقے سے محبت کرتا ہے، ولی کا معنی یہی نا، محبت کرتا ہے، تو ہم ملیں گے محبت کرنے کا معنی جو ہوتا ہے اسی معنی میں کرتا ہے۔ یہ ہم یہ نہیں کہ ہم محبت کا معنی ہے کہ اس کو نوازتا روزی دیتا ہے نا۔ رزاق اللہ کی دوسری صفت ہے، جواد اللہ کی دوسرا نام ہے،
ولی اسی معنی میں کہ محبت کرتا ہے، اس معنی محبت آتی ہے، لیکن اس کے محبت کرنے کا وہی طریقہ جانے ہم نہیں جانتے. ایسا کمثلہ شیء، یعنی ہم اس بات پر ایمان لے آتے ہیں تمام مخلوقات پر اسے ولایت تامہ حاصل ہے، وہی اپنے مخلوق کے سارے امور کا نگراں، اس کا منتظم ہے، وہی ان کے دینی معاملات پر بھی نگراں، ان کے دنیاوی امور کی بھی نگرانی وہی کرتا ہے. اس طرح مومنین کے لیے خاص ولایت ہے، ان کی مدد کرتا ہے، حق کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے، دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کرتا ہے، اور آخرت میں ان کے ساتھ اس کی خاص رعایت ہوگی. تیسرا معنی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لائیں. ساتھیوں، دونوں قسم کی عبادت ہیں، جو ظاہری ہیں وہ بھی اور جو باطنی ہیں وہ بھی. کیوں؟ اس لیے کہ حقیقی عبادت کا حقدار کون ہے؟ اللہ ولی، اللہ مولا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام اتخذوا من دونہ اولیاء، ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ دوسروں کو ولی مان لیا ہے، جس سے دعا کرتے ہیں، جس سے بگڑی بنواتے ہیں، جس کو سجدہ کرتے ہیں، جس کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں، جن کی قبروں میں جا کے چادر چڑھاتے ہیں، جن کے لیے بکرا ذبح کرتے ہیں. ام اتخذوا من دونہ اولیاء فاللہ هو الولی. ولی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. وہو علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر کون ہے؟ وہی ہے. اسی طریقے سے نماز، زکوٰۃ اور رکوع، سجود وغیرہ یہ کس کا حق ہے؟ صرف اللہ کا ہے. اگر ہم اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں یا اللہ کو اپنا ولی مانتے ہیں تو ہمیں یہ کام کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، خیر کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے جہاد کرنا چاہیے ویسے جہاد کرو. هو اجتباکم، اسی نے تمہارا انتخاب کیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، تمہارے دین میں کوئی مشکل نہیں رکھی ہے. یہی ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی ملت ہے. هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، پہلے بھی جو تھے ان پر بھی، اور اس ملت میں تمہارا نام اسلام رکھا ہے. آخر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، لہذا تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، مانگو تو اللہ سے مانگو، پناہ چاہو تو اللہ کی پناہ چاہو. اگر پناہ میں آؤ تو اللہ کی پناہ میں آؤ. اعتماد کرو تو اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو. کیوں؟ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر. اسی طریقے سے اللہ مولا سے دعا کریں دو طرح سے. ایک تو دعا اسی سے کریں، دوسرے اسی نام کے وسیلے سے دعا کریں. اس نام کے وسیلے سے دعا کریں. ایک بڑے مشہور صحابی ہیں ساتھیوں، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں، پھوپھی داد بھائی ہیں. ان 10 صحابہ میں ہیں اللہ کے رسول نے انہیں جنت کی خوشخبری دی ہے. اللہ کے رسول نے انہیں ایک فضیلت دی ہے جو کسی اور صحابی کو نہیں ملی. آپ نے فرمایا لکل نبی حواری وحواری فی الاسلام زبیر بن العوام. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری یعنی خاص مددگار ہوتا تھا، اور میری امت میں میرا حواری کون ہے؟ زبیر بن العوام ہے. یہ حضرت زبیر وہ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کے لیے تلوار اٹھائی. اس وقت ان کی عمر 15-16 سال کی تھی. تو بڑے پائے کے صحابی ہیں. ان کا جب انتقال ہونے لگا ساتھیوں، لمبی حدیث ہے، اور آج عنیزہ کے درس میں انشاءاللہ اسی حدیث کو مجھے رکھنا ہے، لیکن اس کا ایک حصہ ہے کہ جب جنگ جمل میں وہ دشمنوں کے اپنے لوگوں کے سامنے جو تھے ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے. اس لیے کہ حضرت علی کی فوج تھی، میں دشمنوں کی فوج نہیں کہوں گا، ہے کہ نہیں ہے، لیکن آپس میں اختلاف ہو گیا تھا. آمنے سامنے کھڑے ہوئے تو اپنے بیٹے کو بلایا. کس کو؟ عبداللہ ابن زبیر کو. اور کہا اے بیٹے، اب دیکھو یہ موقع ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں ان لوگوں میں ہوں جنہیں مظلوماً قتل کر دیا جائے گا، یعنی میں قتل ہو جاؤں گا. تو دیکھو میری زندگی کا سب سے اہم مسئلہ میرا قرض ہے، لہذا میرا قرض ادا کر دینا. اور اگر تمہیں میرا قرض ادا کرنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو تم میرے مولا سے مدد لینا. تم میرے
مولا سے مدد لینا، اور مولا بول کر کے آزاد کرنے والا غلام یا جس کو آزاد کیا ہے وہ. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم نے کہا اے ابا جان آپ کا مولا کون ہے نا؟ آپ تو آزاد پیدا ہوئے، آپ کو آزاد کرنے والا کون ہے؟ یا آپ نے جس کو آزاد کیا کون ہے آپ کا مولا؟ تو کہا کہ میرا مولا اللہ ہے. تو کیا کہا؟ میرے مولا سے مدد لینا، یعنی وسیلہ کس کا لینا؟ اللہ تعالیٰ کے نام مولا کا اور اس کی صفت ولایت کا. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں 20 یا 22 لاکھ ان کے اوپر قرض تھا ساتھیوں. کتنا؟ 20 یا 22 لاکھ قرض تھا. اور جو چیز چھوڑ کر کے گئے تھے اس کے بارے میں حضرت حکیم ابن حزام حضرت عبداللہ ابن زبیر سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹے میرے بھائی کے اوپر جو قرض ہے وہ کتنا ہے؟ کہا کہ 1 لاکھ. عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں ہم نے کہا 1 لاکھ. کہا کہ 1 لاکھ تو بہت بھاری، اس وقت 1 لاکھ بڑی بھاری چیز تھی. میں نہیں سمجھتا کہ میرے بھائی کے پاس جو کچھ جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہے اس کو پورا کر پائے گا. تو حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ اگر وہ 1 لاکھ نہیں 22 لاکھ ہو تو؟ کہا تب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمہارے بس سے باہر ہے. البتہ اگر تمہیں ضرورت پڑے میری مدد کی تو میں اپنے بھائی کے قرض کی ادائیگی میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں جب بھی مجھے قرض کی ادائیگی میں کوئی دقت پیش آئی ہے تو ہم نے یہی دعا کی ہے اے زبیر کے مولا، اے زبیر کے مولا، زبیر کی قرض کی ادائیگی کی کوئی صورت نکال دی. تو کہا کہ جب بھی ہم نے یہ دعا کی ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیا ہے. تو ہمیں اس نام کا وسیلہ لینا چاہیے. اس لیے ہمارے نبی کیا کہتے تھے؟ یا ولی الاسلام واہلہ ثبتنی علیہ حتی القاک. اور وتر کی دعا میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کی اسی صفت کا ہم وسیلہ لیتے ہیں. اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت اور وتولنی فی من تولیت. تولنی ولا سے ہے نا میرے ساتھ آپ کی وہ محبت ہونی چاہیے، وہ مدد ہونی چاہیے، وہ رعایت ہونی چاہیے، وہ خصوصی محبت ہونی چاہیے جو آپ نے اپنے خاص بندوں کے اوپر رکھا ہے. تو اس چیز نام کا ہمیں اور آپ کو وسیلہ لینا چاہیے. اسی طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ساتھیوں. کیوں؟ اس لیے کہ جو بھی اگر ہمارا خرچ اٹھانے لگے، ہمارا قرض ادا کرے، ہمارے لیے کھانا پکانا شروع کر دے، وہ تو ہم اس سے محبت کریں کہ نہیں کریں گے؟ تو جو ذات جس کی رعایت ہمارے ساتھ اتنی ہے، ماں کے پیٹ سے نکلے نہیں کہ اب تک اللہ کی رعایت ہے. اور سب سے بڑی ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے. مسلمانوں میں اہل سنت و جماعت، اور اہل سنت و جماعت میں وہ جو سب سے صحیح کتاب اس کے اوپر ہمیں اور آپ کو بنایا ہے. تو ایسے اللہ سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے. کیوں؟ جو ذات اتنی بڑی ہو، اتنی طاقتور ہو، اتنی قوت والی ہو، اس سے خوف ہونا چاہیے نا. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. اسی طریقے سے اللہ ولی و مولا پر اعتماد ہونا چاہیے، اسی پر توکل ہونا چاہیے، اسی کے اوپر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے ہر معاملات میں. دنیا سے کاش کہ امت مسلمہ آج اس کو سمجھتی. اگر ہمارا اعتماد اللہ تعالیٰ پر ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کو ضائع نہیں کرتا. امت نے آج اسی کو چھوڑ دیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ مصیبتیں آج دنیا میں ہم آپ دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے بارے میں آپ لوگ سنا ہوگا. یہ سورہ اس میں جو ہے الاعراف کے آخر میں ہے وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ. اللہ تعالیٰ ہے نیک بندوں کی ولایت، حفاظت، ان کی رعایت کون کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. یتولا ولایت کا لفظ آیا ہے. تو اس آیت تفسیر میں راضی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کچھ جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، حالانکہ حاکم تھے.
آج کے تمام حاکموں جو ملا دیں عربیہ کے سارے حاکموں کو ملا کر کے اکیلے حاکم تھے، لیکن اپنے اہل و عیال کے لیے تو کسی نے کہا کہ کچھ اپنے بچوں کے لیے بھی چھوڑ کر کے جاؤ. کہا کہ دیکھو میرے بچے دو قسم کے ہوں گے، یا تو نیک اور صالح ہوں گے یا تو بد کردار ہوں گے. اگر نیک اور صالح ہیں تو ان کا ولی کون ہے؟ اس لیے کہ وہ یتولی الصالحین کہہ رہا ہے وہ نیکوں کی کفایت اور رعایت حفاظت کرنے والا ہے. اور اگر وہ برے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. تو جس کا مددگار اللہ نہیں بننا چاہتا ہے میں اس کا مددگار کیسے بن جاؤں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ کوشش کرنی چاہیے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ولی ہے نا، تو ہم اللہ کے ولی ہونے کے حقدار کیسے بنیں گے؟ اس کے لیے اللہ کے رسول کی اطاعت ضروری ہے، تقوی اختیار کرنا ضروری ہے، اور فرائض کا اہتمام کرنا ضروری ہے. اسی لیے جن لوگوں کو لوگوں نے ولی بنایا ہے نماز نہیں پڑھتے، غیر محرم عورتوں کے ساتھ ان کی خلوت ہوا کرتی ہے، چہرے سے ان میں اور یہود میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسے لوگوں کو اگر ولی مانا ہے تو وہ لوگ بڑے دھوکے میں ہیں. صحیح بخاری کی وہ حدیث آپ لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے کہ اللہ کے رسول نے کیا بیان، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا اس کے ساتھ میرا اعلان ہے. لیکن میری ولایت کس کو ملے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب سے زیادہ قریب میرا بندہ میرے نزدیک کب ہوگا؟ میرے قریب جبکہ وہ فرائض کا اہتمام کرے گا تو ہے نا. اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے بندہ نفلی عبادت کرتے کرتے میرے قریب ہوتے جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں محبت کرنے لگتا ہوں تو اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ قربت اس کے ساتھ حاصل ہو جایا کرتی ہے. تو بندوں کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس لیے کہ ولی ولایت حاصل کرنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ولایت کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی ولایت سے پرہیز کریں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، جن لوگوں نے ظلم کیا ہے تم ان کے قریب ہی نہ جاؤ، ان کی طرف مائل نہ ہو. فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ جہنم کی آگ ان کے ساتھ تمہیں بھی جھلسا کر کے دے دے گی. تو جو کافروں کا ساتھ اختیار کرے گا ان کے ہاں میں ہاں ملائے گا، ان کے ساتھ جائے گا، فتمسکم النار. وما لکم من دون اللہ اولیاء، یاد رکھو تمہارا ولی تمہارا مددگار اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اگر ایسا تم نے کیا کہ کافروں کی طرف مائل ہوئے تو ثم لا تنصرون، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی. مدد کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ولی کوئی بندہ بنے. اور آخر میں ساتھیوں یہ ہے کہ بندہ بھی ولی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی ولی ہے. یہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات بند کرتا ہوں. ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ بھی ولی ہے اور اللہ ولی ہے. اللہ تعالیٰ مومنین کا ولی ہے اور مومنین اللہ کے ولی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لے آئے. اور الا ان اولیاء اللہ، یاد رکھو اللہ کے ولی لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ کوئی غمگین ہوں گے. ہمارے ہاں یہیں تک پڑھتے ہیں بس، اس کے آگے نہیں پڑھتے ہے نا. الذین آمنوا وکانوا یتقون کو چھوڑ دیتے ہیں، جو ایمان لائے اور بس یہی آیت، ایک ہی آیت ان کو یاد ہے نا. تو اللہ مومنین کا ولی ہے اور مومن اللہ کے ولی ہے. لیکن دونوں ولایت میں فرق کیا ہے؟ صرف ایک فرق جو ہے آپ سمجھ لیجئے، بس بات زیادہ ہو گیا، ایک فرق سمجھ لیجئے. فرق یہ ہے کہ اللہ کی جو ولایت ہے وہ کسی مجبوری کے تحت نہیں ہے. اللہ جو مومنین کو اپنا ولی بنا رہا ہے وہ مومنین کا محتاج نہیں ہے. مومنین پر کرم کرنے کے لیے، مہربانی کرنے کے لیے ان کو اپنا ولی بنا رہا ہے. البتہ مومنین جو اللہ کو اپنا ولی بنا رہے ہیں
وہ اپنی حاجت اور ضرورت کے تحت اس کو ولی بنا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، ہم چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کر دے، اس لیے ہم اس کو اپنا ولی بنا رہے ہیں. اور اللہ ہمیں جو ولی بنا رہا ہے تو ہمارا محتاج نہیں ہے. اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بنو اسرائیل کی آخری آیت میں واضح کیا ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. آپ کہیے کہ اس اللہ کے لیے ساری تعریف ہیں جس کا نہ کوئی بیٹا نہیں ہے. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک، اور اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک بھی نہیں ہے. ولم يكن له ولی، یہ نہیں کہا صرف اس کا کوئی ولی نہیں ہے، ولی تو ہے، ولی من الذل، یعنی ذلت، کمزوری سے، کہ وہ کمزور ہے اس لیے کسی کو اپنا ولی بنائے نہیں. وہ غنی ہے، اس کا کوئی، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو اللہ کی ولایت میں اور ایک مومن کی ولایت میں یہ فرق ہے کہ مومن کی ولایت ایک مقصد کے لیے ہے، ایک حاجت کے طور پر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو ولایت ہے وہ فضل کے طور پر ہے، رحم کے طور پر ہے، مہربانی کے طور پر ہے، اس لیے کہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ولایت میں سے کچھ نہ کچھ حصہ دے دے. ہمارے اعمال تو اس لائق نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ولی بنے، لیکن اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ولایت سے کچھ حصہ لینے کے امیدوار ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ولایت کا کچھ حصہ دے دے. اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے ہر قسم کے مصائب اور پریشانیوں کو دور کر دے. اللہ تعالیٰ یہاں جمع ہونے کی برکت سے ہمارے اور آپ کے تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے. جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، جو کسی قسم کی مشکل کے اندر ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکل و دشواریوں کو دور فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. کس سے؟ ہاں، کھجور کے درخت یا تاڑ کے درخت سے؟ اچھا، کیا اس کو پی سکتے ہیں؟ وہ حلال ہے؟ بھائی نشہ نہیں ہے تو پی سکتے ہیں، اگر نشہ ہے تو نہیں پی سکتے، فیصلہ ہے اسی کا. بعض کو نشہ بھی ہوتا ہے، بعض کہتا ہے ہمیں نشہ نہیں ہوتا. نہیں نہیں، دیکھیے اگر نشہ ہے تو سب کو ہوگا، اس لیے کسی کو کم پینے سے کسی کو زیادہ پینے سے، ہے نا. تو اگر یہ فیصلہ ہے کہ اس میں نشہ ہے تو جائز نہیں ہے. اور یہ بتائیں کہ تاڑ کا جو ہے اس میں ایک وقت فوراً نکال کر پیے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے. فوراً اگر نکالیں، خاص طور پر سورج نکلنے سے پہلے، تو اس میں نشہ نہیں ہوتا اور مفید بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اگر جو ہے اس میں نشہ پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبیذ پیتے تھے. نبیذ کس کو کہتے ہیں؟ کھجور کو شام کو بھگو دیا جائے اور صبح کو اس کا پانی پیا جائے، تو 1 دن 2 دن 3 دن اس میں نشہ نہیں ہوتا. چوتھے دن کے بعد اس میں نشے کا شبہ ہوتا ہے اس پانی میں، اس لیے وہی پانی پیتے پھر اس میں پانی ڈالتے پھر پیتے پھر. تو آپ نے بیان فرمایا کہ 3 دن تک پیو، اس کے بعد نہ پیو. 3 دن تک پیو اور اس کے بعد نہ پیو. تو گویا کہ یہ چیز جو ہے جب تک اس میں نشہ نہیں ہے پی سکتے ہیں، نشہ آ جائے تو کیا ہے وہ چیز حرام ہو جائے گی. یہ فیصلہ ہے. ہمارے کسی بھائی نے بتایا ہے کہ شاید کسی یوسف بھائی ہیں، ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے آگے کی منزل کو آسان کرے، ان کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کی کیاری بنا دے، اللہ تعالیٰ انہیں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدم رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیاں قبول فرمائے، ان کے گناہوں سے تجاوز فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.